آپ دیکھ رہے ہیں ویز آف سکسیس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستوں؟ آپ سب ٹھیک ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو زمینی آسمانی بلاؤں، وباؤں، موذی امراض، محتاجی، معذوری، قرض داری، بے روزگاری، حادثات، بری موت، فقر اور کفر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے ان دوستوں کا بہت شکریہ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا اور ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کیا اور ہمیں کمنٹس بھی کیے۔ اور اگر آپ اس چینل پر آج نئے ہیں تو آپ بھی پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچ جائے۔ دوستو، ویز آف سکسیس میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے شب براءت، یعنی آزادی، چھٹکارا پانے والی رات، یعنی جہنم سے آزادی پانے والی رات۔ آج شب براءت ہوگی اور شعبان کا مہینہ ہمارے درمیان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، شہر شعبان شہری، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس مہینے کی آپ نسبت دیکھیں اور اس کی فضیلت دیکھیں کیسی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ جس طرح رمضان کے روزوں کی تیاری کی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان کے روزوں کی بھی اسی طرح تیاری فرمایا کرتے تھے اور کثرت سے شعبان المبارک کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں اور اس مہینے کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور اس میں جو شب براءت 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے، اس رات کی تو کیا ہی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ 15 شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب، عرب کا ایک قبیلہ بنو کلب جو بہت زیادہ بکریاں پالا کرتا، تو فرماتے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر آج کی رات گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اب آپ سوچیں، ایک بکری کو اگر ہم دیکھیں، اس کے بال ہم شمار نہیں کر سکتے، پھر لاکھوں بکریاں، ان کے کتنے بال ہوں گے اور کتنی تعداد ہوگی۔ اور یہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس وقت جاری ہوئی جب آپ ظاہری طور پر دنیا میں تشریف فرما تھے، اور شب براءت تب سے آج تک ہر سال ہی آتی ہے۔ گویا شب براءت گناہگاروں کے لیے، مجرموں کے لیے ایک پیکیج ہے، ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص ایک انعام کی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بے شمار تعداد میں آج کی شب گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ تو شب براءت ہے، یہ تو شب براءت ہے جس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہفتے میں 2 مرتبہ، پیر اور جمعرات، 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں
اللہ تبارک و تعالی تمام مومنین کو بخش دیتا سوائے ان لوگوں کے جن کی آپس میں رنجش ہو۔ اللہ فرماتا انہیں چھوڑ دو، انہیں ابھی چھوڑ دو جب تک کہ ان کی رنجش اور ان کی آپس میں جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں۔ یعنی ہر ہفتے میں 2 مرتبہ یہ پیکج ملتا ہے مومنین کو کہ وہ اپنی مغفرت کروا لیں، لیکن ان 2 راتوں میں بھی، ان 2 مواقعوں پر بھی وہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے بغض و کینہ رکھتے ہیں، رنجشیں رکھتے ہیں۔ جب بغض و کینہ دل میں پیدا ہو جائے ایک دوسرے کے تو وہ اندر ہی اندر انسان کو کھوکھلا بھی کرتا ہے۔ جب بھی ایک دوسرے کا سامنا ہو یا ایک دوسرے کا تذکرہ ہو تو آپس میں دلوں میں مزید ایک ابال سا پیدا ہوتا ہے، نفرت کا ابال، غصہ، مزید مطلب دشمنی۔ تو یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہی ہوتا ہے یہ سب کچھ۔ اور آخرت میں یہ کہ خدا نہ خواستہ اگر اسی رنجش، بغض اور کینہ کو لے کر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر وہاں کا وبال، اور پھر یہ جو ہفتے میں 2 مرتبہ نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس مغفرت سے بھی محروم۔ شب برات کی رات بھی اللہ کی جو خاص نعمتیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں جن میں مغفرت کی بڑی نعمت، اس سے محرومی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے کینے سے اپنے سینے کو پاک کریں۔ دیکھیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ وغیرہ بھی کرتے ہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہماری چل رہی ہیں، اس میں محنت بھی ہے۔ فجر میں اٹھنا، سردیوں میں وضو بنانا، پھر نماز پڑھنا اور دیگر مشقتیں، مال کا خرچ ہونا، یہ سب چیزیں ہم برداشت کر رہے ہیں اور اس زعم میں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی مومن کی عزت کی بڑی پرواہ کرتا ہے، اور اللہ کے نزدیک مومن کی عزت بہت زیادہ ہے۔ لہذا آپ اگر نمازی ہیں، آپ اگر تہجد بھی پڑھتے ہیں، آپ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، آپ صدقہ و خیرات بھی خوب کر رہے ہیں، لیکن آپ کے دل میں اگر کسی مسلمان کے لیے کینہ ہے تو خدا را اس حدیث پر غور کیجیے، بار بار سنیے، پڑھیے اور اپنے دل پر غور کیجیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی ان عبادات کو کارآمد کرنے کے لیے اور ان سے صحیح معنوں میں نفع حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل کو مسلمانوں کے کینے سے پاک کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم سنتے ہیں۔ 3 لوگوں کی نماز ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، یعنی آسمان کی طرف نہیں اٹھتی۔ 3 لوگوں کی نماز، کن 3 لوگوں کی؟ نمبر 1، ایسا حاکم جس کی عوام، جس کی رعایا اس سے ناخوش ہو۔ وہ حاکم اگر نمازی بھی ہے تو اس کی نماز اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس سے ان حکمرانوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے
کہ جن کی رعایا یا جن کے ماتحت لوگ ان سے ناخوش ہیں، وہ اپنے ذہن میں شاید یہ سوچتے ہوں کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں اور ہم تو حقدار ہیں اس بات کے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو چاہے کریں. تو وہ اس حدیث پر غور کریں کہ اگر وہ نمازی بھی ہیں لیکن ان کی رعایا ان سے ناخوش ہے تو پھر ان کی نماز انہیں فائدہ نہیں دے سکتی، ان کے سروں سے بھی اوپر نہیں اٹھتی. عبرت کا مقام ہے. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں سنتوں کے پابند حکمران عطا فرمائے جو لوگوں پر رحم کرنے والے ہیں، لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں. آمین. نمبر 2، جس کی نماز اس کے سر سے اونچی نہیں اٹھتی، وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو اور وہ اسی حال میں رات گزار دے، یعنی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جائز احکامات کی بھی پابندی نہ کرے. وہ اپنے شوہر کی، ناجائز کی تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، تو جائز احکامات کی بھی پابندی نہ کرے، اس عورت کی نماز بھی اس کے سر سے اونچی نہیں اٹھتی، یعنی اس کی نماز بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی. اور نمبر 3، وہ لوگ جو آپس میں بغض و کینہ رکھتے ہیں، جس کے دل میں مسلمان کے لیے کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، اس کی نماز بھی اس کے سر سے اونچی نہیں اٹھتی، اس کی نماز بھی اس کو فائدہ نہیں دے سکتی. دوستو، یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد فقط اتنا ہے کہ ہمیں خود پر، اپنے اعمال پر، اپنے احوال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ضائع ہو رہے ہوں اور کم علمی یا غفلت کے سبب ہمارے تمام کیے ہوئے کام دھرے کے دھرے رہ جائیں اور کل بروز قیامت ہم تو سوچ رہے ہوں گے کہ بڑے نیک اعمال کیے تھے اور وہاں پتہ چلے کہ ہم خالی ہاتھ ہیں، تو اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ سوچنے کا مقام ہے. تو آج کی رات بہت اہم رات ہے، بڑے نازک فیصلوں کی رات ہے. آج کی رات پورے سال کا رزق لکھا جاتا ہے. آج کی رات پورے سال اس دنیا سے رخصت ہونے والوں کی فہرست تیار ہوتی ہے. آج کی رات اس سال پیدا ہونے والوں کی فہرست تیار ہوتی ہے. اسی طرح کون حج پر جائے گا، کون مدینے کی زیارت کرے گا، یہ تمام فہرستیں آج کی رات تیار ہوتی ہیں. بڑے نازک فیصلوں کی رات ہے. لوگوں کی موت لکھی جا چکی ہوتی ہے اور وہ بیچارے بازاروں میں غفلت کا شکار گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. لہذا آج کی رات کو ہرگز غفلت میں نہ گزاریں. آج کی رات عبادت کی رات ہے. آج کی رات اللہ کو راضی کرنے والی رات ہے. آج کی رات اللہ سے مانگنے والی رات ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 15 شعبان کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور اس کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے. کوئی ہے مغفرت کا سوالی کہ اس کی مغفرت کی جائے؟ کوئی ہے رزق کا سوالی کہ اسے رزق دیا جائے؟ ہم در در بھٹک رہے ہوتے ہیں اپنے رزق کے لیے، روزگار کے لیے. آئیے اس رات اس کے در پر جاتے ہیں کہ جس کے سب محتاج ہیں، اس سے مانگتے ہیں اور وہ خود اس کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی. یعنی آپ رب کی کریمی دیکھیں، مغفرت کرنے والا خود پکار رہا ہے کہ مغفرت مانگ لو مجھ سے.
کوئی ہے مانگنے والا جس کی مغفرت کر دی جائے؟ رزق دینے والا خود پکار رہا کہ مجھ سے مانگ لو رزق. کوئی ہے رزق کا متلاشی جسے رزق عطا کیا جائے، جسے برکتیں عطا کی جائے؟ تو بڑی نعمتوں والی اور رحمتوں والی رات ہے، ہرگز غفلت میں نہ گزارے. بالخصوص اپنے بچوں کو قابو میں رکھے کہ آج کی رات ہرگز آتش بازی نہ کریں، کیونکہ ان کا تو یہ ایک کھیل ہوتا ہے. لیکن کتنے لوگوں کی عبادتیں خراب ہوتی ہیں، کتنے لوگوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں، کتنے بیماروں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا اندازہ انہیں نہیں ہوتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان کو ایذا پہنچانا تو دور کی بات، اس کے لیے دل میں کینہ رکھنا یہ بھی رب کو پسند نہیں ہے. یعنی آج کی رات ڈھول ڈھمکے بم اور یہ آتش بازی وغیرہ چلانا، دھماکے کرنا، یہ کس قدر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوگا. لہٰذا آپ خود بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسا کوئی گناہ نہ کریں، اور اپنے بچوں کو بھی خاص تاکید کریں، آج کی رات کے بارے میں سمجھائیں، بتائیں، آج کی برکتیں بتائیں. انہیں اپنے ساتھ مسجد لے کر جائیں، انہیں اپنے ساتھ قبرستان لے کر جائیں، اپنے مرحومین کی قبر پر فاتحہ خوانی کریں، وہاں جا کر ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ 15 شعبان کی رات میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے اور امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اور فرماتے ہیں عائشہ، آج کی رات اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر امت کی مغفرت فرماتا ہے. تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ 15 شعبان کو قبرستان جا کر مرحومین کے لیے، اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. یہ سنت ہے، سالانہ سنت ہے. پھر یہ رات تو نہیں آئے گی. ویسے تو قبرستان جاتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ قبرستان میں جب بندہ جاتا ہے، قبروں کو دیکھتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، اسے اپنی قبر یاد آتی ہے. تو موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان کی حاضری دینی چاہیے. مرحومین کی قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے سال ثواب کریں. لیکن 15 شعبان تو ظاہر ہے کہ سال میں ایک بار آئے گی، تو اس سنت پر عمل کرنے کی نیت سے 15 شعبان کی شب قبرستان جا کر بھی آپ مومنین کے لیے دعا کریں. اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں، آپ بھی جائیں، انہیں سکھائیں اور سمجھائیں. انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں نازل ہوں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ